کل صبح ایک نوجوان آیا، اس نوجوان کا مجھے آیا جی میں نے ملنا ہے، کہا جو وہ آ گیا، تو کافی دیر پھر ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ اس نے پھر کچھ باتیں بتائیں کہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو شاید کسی کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے، کسی نوجوان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، نوجوان ہو یا بچی، ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، یا کسی والدین کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ والدین اندھے ہو چکے ہیں، شاید کسی کی آنکھیں کھول جائیں، آئی اوپنر ہے یہ۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک ایسے نوجوان کی جو اسکالرشپ کے اوپر لاہور کے بڑے کالج یونیورسٹیز میں پڑھتا رہا اور اس کی آپ بیتی ہے۔ تو یہ ایک نوجوان کی تو آپ سن رہے ہیں، لیکن ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان ہیں۔ اس نوجوان کے ساتھ کیسے ہوئی، کیا کیا معاملے ہوئے، یہ سب اس واقعے میں آپ کو ملیں گے۔ تو پہنچا کیسے ہو؟ اس نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی۔ دونوں الگ الگ خواب اس نے دیکھے، مجھے نہیں جانتا تھا یہ۔ اب اس نے حضرت جی کو دیکھا تو حضرت جی سے رابطے کی کوشش شروع کی، تو لوگوں نے بتایا جی حضرت جی سے رابطہ آپ کا مشکل ہوگا، یہ ابراہیم صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ وہ میرے پاس آ گیا، مل کے چلا گیا، اس نے مجھے بتایا اور بات ختم ہو گئی۔ پھر کسی اور وقت آیا، پھر چلا گیا۔ کل جو اس کا فون آیا تھا نا صبح کہ جی مجھے آپ سے لازمی ملنا ہے، تو کہنے لگا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ زیارت نصیب ہوئی ہے اور حضرت جی کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔ تو پہلے بھی جس رات میں نے حضرت جی کو دیکھا آپ کے پاس آیا تھا، اور اب تو مجھے آپ کا پتہ ہی ہے، تو میں ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، ذرا آپ مجھ سے چند منٹ کے لیے مجھ سے مل لیں۔ میں نے کہا اچھا بھائی آ جائیں آپ۔ تو پھر بات ہوئی۔ اس نوجوان کی ہدایت کے دو سبب بنے۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت، جس نے اس کو ہلا کے رکھ دیا۔ جس ماحول میں زندگی میں پڑا ہوا تھا، اس میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ لاکھوں میں کوئی ہوتے ہوں گے جن کو ایسی گندگی کے ماحول میں زیارت ہو اور وہ پاکی کے ماحول میں آ جائے، بڑا خوش نصیب نوجوان ہے۔ اور دوسرا اس کی ماں کی دعائیں۔ اس نے آج ریکارڈنگ میں بتایا، کل نہیں بتایا تھا، آج ریکارڈنگ میں اس نے بتایا، کہنے لگا جب میں بری طرف چلا گیا تھا نا، اور بہت برا، اتنا برا کہ رب کا بھی انکار کر بیٹھا، اس زمانے میں میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا میں نے تجھے ہمیشہ باوضو دودھ پلایا ہے، با پردہ ہو کے دودھ پلایا ہے، اور میں ایک با کردار ماں ہوں، تو کتنا دور چلا جائے لوٹ کے واپس آئے گا۔ میری وہ دعائیں، میرا وہ کردار کی پاکیزگی کا ہونا اور باوضو ہمیشہ تجھے دودھ پلانا، یہ رب کے دربار میں ضائع نہیں ہو سکتا۔ تو ایک پاکیزہ ماں کی دعائیں اس نوجوان کو الحاد سے، بے حیائی سے نکال کے لائیں۔ اب اس نوجوان کی تو کہانی ذرا خود سن لیجئے۔ یہ بچہ آیا، کہنے لگا میرا ایک دینی گھرانے سے تعلق، پورا گھرانہ دیندار، ماں باپ دیندار، تہجد گزار، اور مجھے حافظ قرآن بنایا، اور میں بھی بہت اللہ نے استعداد دی، قرآن کا حافظ بنا۔ اس کے بعد میٹرک کیا تو مجھے نمبر اچھے ملے، اسکالرشپ مل گئی، اور میں ایک بڑے کالج میں چلا گیا، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں چلا گیا۔ کہتے جی کالج یونیورسٹی میں جا کے میرے حالات بدلنے شروع ہوئے، آہستہ 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 میں نے وہاں دیکھا تو کہتا ہے کہ بے حیائی آخری درجے کی، مجھے کہنے لگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ وہاں ہوتا ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میوزیکل کنسرٹس اس کا تو کام ہی کوئی نہیں، اور وہ جو راتوں کو بون فائر جاگنا، میوزک، اور کہتے ہیں کہ شراب اور پانی میں تو کوئی فرق ہی نہیں۔ اس ماحول میں جب گیا اور کالج یونیورسٹی کے چند سالوں میں وہیں پہ میں اس ماحول میں رہا، آہستہ 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 کرتے پہلے میرا قرآن پیچھے ہٹا، پھر نماز پیچھے گئی، اور پھر کرتے کرتے میں اللہ کو بھی بھلا بیٹھا، اللہ کا انکار کر بیٹھا اور ملحد ہو گیا۔ یہاں تک میرے اندر تو آیا، کہنے لگا کہ ہمارے کالج یونیورسٹی میں ایک کانسیپٹ بڑا کامن ہے، یولو، کہ یولو کا کانسیپٹ معلوم ہے جی آپ کو؟ اس نے کہا جی یہ ہمارے یہاں بڑا ہے
You only live once. YOLO. You only lives once. एक दफ़ा की ज़िंदगी है, मज़े से गुजार लो. जैसे कहा था ना ज़हीरुद्दीन बाबर ने, बाबर बऐश कोश कि आलम दोबारा नेस्त. ये काफिरों का अक़ीदा है ना कि दुनिया एक ही दफ़ा है, मज़े उड़ा लो, आगे क्या है. तो ये योलो का कॉन्सेप्ट उसने कहा कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में खूब है कि एक दफ़ा की ज़िंदगी है, बस ठीक है, क्या करना. फिर कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी का उसूल वहाँ रहते रहते ये बन गया कि दाढ़ी वालों से 1 किलोमीटर दूर रहना है, उनके करीब ही नहीं फटकना, हालांकि घर में बाप की दाढ़ी है. वहाँ ये समझाया गया. और उलमा से दूर रहने के बारे में बाकायदा वर्कशॉप्स और पूरी ट्रेनिंग हमें की जाती है, जहन साजी की जाती है. इनसे तो दूर रहना, इनके करीब नहीं जाना. सारे फितने फसाद की बुनियाद यही है. पाकिस्तान तरक्की कर जाता अगर ये ना होते तो. आज भी ये ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर जाए. इस तरह की बहुत सारी बातें. इल्हाद कहाँ से आया, का इनकार कहाँ से आया. कहने लगा कि स्टीफन हॉकिंग ये बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है जो आइंस्टाइन और न्यूटन के मुकाबले का है, उस लेवल के बड़े साइंसदानों में इसका शुमार होता है. फिर उसकी कुछ हिस्ट्री सुनाई उसने कि कैसे वो माजूर था और आँख से ही उसने उसके लिए कंप्यूटर ऐसे तैयार किए गए, पलक झपकने से वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता. और फिर उसकी लंबी तफसीलात हैं. तो कि जी वो मेरा और मेरे जैसे बहुत से नौजवान बच्चे और बच्चियों का आइडियल था. चूँकि वो खुदा का मुनकर था, हम भी खुदा के मुनकर हो गए. फिर उसने एक नई टर्मिनोलॉजी आज मुझे समझाई. उसने कहा 3 नून, नून नून नून. ये 3 नून जो है ना हमारे लिए बड़े तकलीफ दे होते हैं. भाई कौन से 3 नून. कहने लगा एक तो हमारा नफ्स. ऐसे खुले माहौल में जहाँ लड़के लड़कियाँ पानी शराब सब बराबर है, कोई बात ही नहीं. पहला नून नफ्स का. कैसे खुले माहौल में तो ये नफ्स हमें कहीं रहने नहीं देता. दूसरा नून नेट. और तीसरा नून नामहरम. कि नफ्स, नेट और नामहरम, ये 3 नून मिलके जो कुछ वहाँ तबाहियाँ मचाते हैं, कहते हैं जी मैं आपको बयान नहीं कर सकता क्या कुछ हो रहा. और फिर हम लोग गुनाहों में इतना दूर बढ़ गए, इतना आगे चले गए कि वापसी का सफ़र वो मायूसी का सफ़र. कि शैतान मायूसी दिलाता कि तुमने इतने गुनाह कर लिए हैं, ये कौन सा गुनाह है जो तुमने नहीं किया, अब तुम्हारी तो मग़फ़िरत नहीं होनी, तुम क्या करोगे नमाज़ पढ़ के, तुम क्या करोगे अल्लाह की तरफ आगे, बस तुम ऐसे ही चले जाओ. फिर वहाँ के जो उसने हालात बताए, जो बातें बताई, वो बयान भी नहीं कर सकता, बेहयाई के और बेदीनी के और दूसरे मामला. उसने भी यही बताया कि कितनी बच्चियाँ हैं जब इज़्ज़तें ख़त्म हो जाती हैं और टिश्यू पेपर की तरह ये लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं तो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती हैं. मायूसी और महरूमियाँ आ जाती हैं. तो गुनाह तो अल्लाह के साथ इंसान को दूर ही करेगा ना, तो रहमत का तो है तसव्वुर नहीं होगा. तो ये चंद बातें उसने बताई. फिर इस्लाम के हवाले से उन्हें कुछ बातें बताई जो मैंने अलग से नोट की कि जी हमारी जहन साजी कैसे की जाती है. इसके लिए बाकायदा वर्कशॉप्स होती थी, गेस्ट आया करते थे और हमें समझाया करते थे. कहते हैं जब मैंने दाढ़ी रख ली, अब वो जो कल आया था दाढ़ी थी उसकी माशाल्लाह, कि मैंने दाढ़ी रख ली तो मुझे बड़ों ने बुलाया कॉलेज के यूनिवर्सिटी के, क्या कर रहे हो, तुमने तो तरक्की करनी है, बड़ा आगे जाओगे, ये क्या है. कि जब हमें इस्लाम के बारे में समझाया जाता था तो एक तो बुनियादी बात उलमा से दूर रहना है. भाई इनसे बुरा कोई नहीं ज़मीन के ऊपर, नाउज़ुबिल्लाह. इनसे दूर रहना है हर एतबार से. उनके पास क्या है, ना साइंस है ना टेक्नोलॉजी है, क्या है उनके पास, पुरानी बातें. इनसे तो दूर रहो. तुम अपने अच्छा बुरा खुद समझ सकते हो, क्या तुम्हें किसी की ज़रूरत है. उन्होंने कहा जी लड़की का बाहर निकलना तो ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं. अम्मी आयशा भी बाहर निकलती थी, जब वो बाहर निकलती थी तो हमारी लड़की को बाहर नहीं निकल सकती. एक बात. दूसरी बात दाढ़ी का, दाढ़ी सुन्नत नहीं है. अबू जहल की भी दाढ़ी होती थी, वो तो एक रिवाज था अरब का, ये सुन्नत नहीं है. नाउज़ुबिल्लाह. टोपी पगड़ी, इसको भी इसी कैटेगरी में लेते कि मुशरिकीन मक्का भी पगड़ी पहनते थे, टोपी पहन लेते थे, तो अरब का रिवाज था. इसका सुन्नत से क्या ताल्लुक़ है. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. तो ये दलाइल देके उसका वज़न दिमाग से निकालने के इसकी ज़रूरत ही कोई नहीं. इसके अलावा उसने बताया कि जी इस्लाम के अंदर कोई ड्रेस कोड नहीं है. औरत लड़की है जीन्स पहने, स्कर्ट पहने, जो चाहे पहने, कोई पाबंदी नहीं.
یہ تو علماء کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کے ڈھکوسلے ہیں. اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ڈریس کوڈ نہیں ہے، جو چاہے پہنو. اور پھر ایک اور بات جس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا کہ دین تو انسان کے اندر کی بات ہے، اس کا دوسرے لوگوں سے کیا تعلق، یہ ذاتی معاملہ ہے تمہارا رب کے ساتھ، اپنے اندر رکھو جو رکھ رہے ہیں، کسی سے ڈسکس مت کرو. اور سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی آپ جن گھروں سے آئے ہو، کوئی شیعہ کوئی سنی اور کوئی کچھ کیا ہے وہاں پہ لڑائی ہے، ایک طرف شیعہ ایک طرف سنی، دو ہی تو ٹوٹل ہیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں. اور سنیوں میں آ جاؤ تو ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے، تفریق ہے. اور اگر دیوبندیوں میں آتے ہو تو ایک طرف آپ کو تصوف ملے گا، ایک طرف مدرسہ ملے گا، ایک طرف تبلیغ ملے گی، سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنا سلوگن سیل کرتے ہیں. کہ کل اس نوجوان نے مجھے گاڑی میں بھی بیٹھ کے کہا کہ جی ہم یہ سمجھیں سب اپنا سلوگن سیل کرتے ہیں. یہاں میں نے اسے روکا، میں نے کہا ہاں ہم سیل کرتے ہیں. تو ایک دم حیران، کیا مطلب؟ میں نے کہا جی ہمارے پاس ہے ہی اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہی ہمارا سلوگن ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہم لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ تقسیم کو سیل کر لو، سیل کو تقسیم کر لو، جو آپ نام دیتے ہو، جو ہمارا سلوگن ہے یہی اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہی ہمارے پاس چیزیں، یہی ہمارا سرمایہ، یہی ہم بات کرتے ہیں. اور تو ہم تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، کہ سب اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ان سب کو چھوڑو اور قرآن مجید خود پڑھو، اور بخاری شریف ہمیں ملتی کہ یہ بھی پڑھو. تو اس نوجوان نے کہا جو دیندار گھرانے کا ہے، حافظ قرآن تھا، ہے ماشاءاللہ، اب تو واپس ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا کہ جب میں نے اس ماحول میں کئی سال گزار دیے اور پھر میں نے بخاری شریف بھی خود پڑھی، قرآن بھی وہاں سے لے کے پڑھا، میرے اندر صحابہ کرام کا شدید بغض پیدا ہو گیا. کہ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر اس زمانے میں مر جاتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا. تو اس طریقے سے پوری محنت کی جا رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ہمارے بچوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے. ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ گھر میں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور وہ دین سے دور ہونا تو دور کی بات، خدا سے بھی دور، خالی نماز سے دور نہیں، خدا سے بھی دور. کہتے ہیں یہ میرا سلسلہ چلتا رہا. پھر لازمی بات ہے اس ماحول میں لڑکیوں کے ساتھ اٹیچمنٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی وہ سب بھی کچھ ہو گئی. وہاں مجھے کچھ چوٹ پڑی تو میرا دل ٹوٹا کسی وجہ سے، اور ادھر سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. تو میں حیران پریشان کہ یا اللہ میں اتنا گناہ گار آدمی، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. پھر خیر کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا اور میرے اندر سے پھر ایک احساس اللہ نے پیدا کیا، اور واپسی کا سفر جو شروع ہوا، پھر میں تبلیغ کے ساتھ بھی گیا. پھر ایک اللہ والے ملے، ان کا نام انہوں نے بتایا، ان کے پاس آتا جاتا رہا. اب ان کا انتقال وہ کہتے ہیں ہو چکا ہے. اور پھر یہ کر کے اب الحمدللہ رب العالمین علماء سے محبت بھی ہے، قرآن سے محبت بھی ہے، عقیدہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور ان بہت ساری برائیوں کی دلدل سے اللہ رب العزت مجھے نکال کے لے آئے. تو اس کی واپسی کا ایک سبب جو بنا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت بنا. اور یہ زیارت کیوں ہوئی؟ تو وہ میرا نتیجہ جو پہنچا، ساری بات سن کے میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ اس نوجوان کی ماں کا کردار ہے، اس کا نہیں ہے. اس نوجوان کی ماں کا کردار ہے جو خود پاک دامن ہے، با پردہ رہتے ہوئے باوضو ہمیشہ دودھ پلایا جب اس کا دودھ پینے کا زمانہ تھا. اور اس کی دعائیں، تو ماں باپ کی دعائیں بڑا رنگ لاتی ہیں، اور کیسے کیسے دلدل سے انسانوں کو اللہ نکال کے کتنی حفاظت فرماتے ہیں، اور کیا اس کو مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اس نوجوان کی تفصیل بتانے کا مقصد یہی تھا کہ شاید کسی کی ہدایت کا یہ ذریعہ بن جائے، اور شاید کچھ والدین کی آنکھیں کھلنے کا ذریعہ بن جائے. اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کالج یونیورسٹی میں جانے سے کسی کو بھیجنے سے منع کر رہا ہوں، نہ. آپ بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، لیکن پہلے مسلمان بنائیے. ان کے عقیدے کی حفاظت کیجیے، ان کے کردار کی حفاظت کیجیے، گھر کے ماحول کو پاکیزہ کیجیے، ان کے اوپر نظر رکھیے. پھر ان کو جہاں وہ جاتے ہیں جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے دعائیں کیجیے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.